बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंध के अंदर जो है वो सिंध हुकूमत ने ऐलान किया, ये जो पॉलिसी थी ये एक ऐसी मीटिंग में बनी जिसकी सदारत जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाई, जिसमें कहा गया कि कच्चे के इलाके के अंदर जो डाकू हैं उनको कौमी धारे में लाने के लिए वन टाइम ये मौका फराहम किया जाए कि वो सरेंडर करें, अपने असले जो हैं वो सरकार को दें, सरकार असले की कीमत अदा करेगी और उसके बाद उनकी बहाली के लिए सरकार जो है वो उनको 5 लाख 10 लाख 20 लाख का एक पैकेज देगी। और अगर वो कोई हुनर सीख कर, हालांकि हुनर उनके पास बड़ा कमाल का है, सीख कर कोई नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहें तो वो भी करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इन डाकुओं ने जिनके आम लोगों के, बेगुनाह लोगों के अजीज कत्ल किए हैं, जिनके बच्चों को या जिनके बुजुर्गों को इन्होंने अगवा करके भत्ते वसूल किए हैं, वो किसकी माँ को मासी कहें, वो किस दर के ऊपर जाके अपना सर फोड़ें कि जनाब ये हमारे मुजरम हैं और रियासत इनको माफ कर रही है। तो क्या रियासत ने हमें कंपनसेट कर दिया है? रियासत मतलब कि एक फैमिली निकलती है, गाड़ी में से गुजर रही होती है कश्मीर से आगे, और डैरकी से पीछे उसके खानदान के ऊपर फायरिंग होती है और फायरिंग होके और उनका एक अजीज जो है या फैमिली का सरबराह मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, और पुलिस ये कह के जान छुड़ा लेती है कि ये कच्चे के डाकुओं की कार्रवाई थी। तो क्यों? उस फैमिली का क्या कसूर है जिसको तमाम उम्र के लिए गुर्बत के, मुसीबतों के अंधेरे में धकेल दिया गया? हनी ट्रैप करके रहीम यार खान से लोगों को सस्ती गाड़ी देने के लिए कच्चे में बुलाया जाता है, और जब वो पहुंचते हैं तो उनको वहां पे बिठा लिया जाता है और उनके अजीजों को कहा जाता है कि 4 करोड़ रुपया दे तो बंदा ले आई, और वो बेचारे कर कर आके को करोड़ 1.5 करोड़ जमा करके तो वहां पे देते हैं और यूं वो बंदा रिलीज करवा के लाते हैं। क्यों? और अब वो जिसने 1.5-2 करोड़ रुपया वसूल किया था, अब कहा जा रहा है कि वो मुअज़्ज़ज़ हो गया है, उसको रेड कारपेट दे देते हैं, रेड कारपेट पे उसका इस्तकबाल किया जाता है। वो बंदूक जिससे उसने बेगुनाहों को मारा था, उसके ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा कह रहा है कि नहीं नहीं इनू जान दे, जड़ा ना रियासत का पुत्र है, ये रियासत का दमाद हो गया ते इनू जान दो, तुसी इनू कुछ ना कहो। तो भैन वो जो मारे गए सन उन्होंने की करना, वो जो लूटे गए उनका क्या करना? ये एक सवाल है। मैं अंकल क्यों बन के ये सवाल पूछ रहा हूं। तो खैर इससे इब्तदा करते हैं। अब आ जाइए, जैसे ही सिंध ने ये काम किया तो मैं उन गुनाहगार लोगों में शामिल था जिसने पहले ही निशानदेही कर दी थी कि मरियम बीबी ने जो है वो पुलिस को कहा कि यहाँ पे इन लोगों के लिए आप ड्रोन से टारगेट करना शुरू करें। पुलिस को भेजते हैं तो पुलिस की कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो ड्रोन इस्तेमाल करें। अच्छा, ड्रोन जो कि रिकॉनेसेंस के लिए होता है, जासूसी के लिए होता है, वो तो पंजाब पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये कहना है कि नहीं, वहां पे उनको हिट भी उसी ड्रोन के जरिए ही किया जाए। जो ड्रोन असला लेके जाता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बम या मार्टर या गोली मारता है, वो ड्रोन जो है वो पंजाब पुलिस के पास नहीं है। वो ड्रोन किसके पास है? वो ड्रोन है पाकिस्तान आर्मी के पास। तो पंजाब हुकूमत की चीफ मिनिस्टर ने पाकिस्तान आर्मी को रिक्वेस्ट करवाई अपने महकमा दाखिला के जरिए, होम डिपार्टमेंट के जरिए, कि जनाब पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने ड्रोन ऑपरेटर्स जो कि उन डाकुओं को हिट कर सकें, वो हमें, ज़ाहिर फौज जो है वो पाकिस्तान का अदारा है, तो वो हमारे पुलिस के साथ शेयर करें, मतलब फौज के लोग ही आ जाएं, ड्रोन वही ऑपरेट कर लें, लेकिन पुलिस जिन टारगेट्स को तय करे या उनके बारे में पूरी तहकीकात कर ले, नादरा के डाटे वेटे से सारा कुछ कर ले, उसके बाद उनको खत्म कर लिया जाए। ये जो है, ये जो टारगेट किलिंग थी डाकुओं की, ये बात आप जहन में रखिए कि यहाँ पे सिर्फ सिंध के डाकू नहीं है। मतलब ये डाकुओं की अगर आप कबाइल देखें तो ये आपको ज्यादातर बलोच कबाइल मिलेंगे। ये बलोच कबाइल के उनके नामों के साथ लाके लगे होंगे ये कच्चे के जो डाकू हैं, खासतौर पे पंजाब के अंदर, या फिर उनके साथ सिंधी लाके मिलेंगे, कोई शीदी है, कोई फलाना है, कोई टमकाना है। शीदी का शैदी जो भी होता है वो भी सिंध की जाते हैं। तो इनके साथ कोई अराई का, कोई जाट का, कोई गुजर का लाका नहीं मिलता। इसका मतलब है कि ये मुकामी नहीं है।
تو اس لیے ان کو بھاگنے کے اندر بھی بڑی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی پولیس ایکشن لیتی ہے وہ دریا پار کر جائیں تو بلوچستان ہوتا ہے، اور ادھر کو کشمیر کی طرف دوڑ جائیں تو آگے جو ہے وہ سندھ ہوتا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اب جب یہ طے ہوا کہ پاکستان فوج، طے نہیں ہوا لیکن ابھی ریکویسٹ گئی ہوئی ہے، جب یہ ریکویسٹ گئی تو جو ڈاکوؤں کے سرپرست تھے انہیں پتہ چل گیا کہ اگر فوج آپریٹ کر رہی ہوگی تو اس کی لمیٹیشن پنجاب پولیس والی نہیں ہوں گی کہ ہم دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتے، فوج تو چاروں صوبوں میں ہے بھائی، اور اگر وہ ڈرون آپریٹ کر رہے ہوں گے پاک فوج کے ڈرون کی فورس والے لوگ تو وہ تو ادھر کو بھی گھس جائیں گے، وہ دریا پار کر کے بلوچستان جائیں گے تو بلوچستان میں بھی ان کا پیچھا ڈرون کے ذریعے کیا جائے گا، فزیکلی تو کرنا نہیں ہے، گراؤنڈ کے اوپر تو کرنا نہیں ہے، ڈرون تو ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ڈاکوؤں کو پڑ گئی اپنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کو اپریشیٹ ہونا چاہیے، لوگوں کو ان کے خلاف جو ہے بھڑکانے کی بجائے لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے پنجاب پولیس کے سربراہ ڈاکٹر عثمان صاحب جو ہیں، عثمان انور صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس فرمائی، اور ڈاکٹر صاحب بڑے پوپلے آدمی ہیں، بڑے مطلب جنہوں کو نا، اور دیکھیے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اس کی سب سے بڑی پولیس فورس اور اس کی سربراہی اور بڑی رسپانسبلٹی کا تقاضا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں کچھ عرصے سے تنقید کے باعث سوشل میڈیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ کم آتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور جو اس ڈاکوئزم کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا پاکستان کے اندر اس وقت، اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر اور پنجاب کے امیر علاقوں میں آپ جائیں، یا خاص طور پہ لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، ایک ایک گاڑی ہوتی ہے، گاڑی بھی کوئی کروڑوں کی ہوتی ہے، کوئی 8 کروڑ کی گاڑی ہے، اس کے آگے پیچھے ڈالے ہوتے ہیں، ڈالوں کے اندر جناب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آئے بھلے وہ دوسرے صوبوں سے ہوں لیکن وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور میں پچھلے دنوں گھر آتا ہوں شوکت خانم کے پاس سے گزر کے، تو سڑک انہوں نے پتا چلا کہ ٹریفک بڑی سلو چل رہی ہے، مطلب 30-40 کلومیٹر پہ ہم بھی چلتے رہے، تو پتا چلا کہ وہ 3 لین سڑک ہے اور 2 لین جو ہیں وہ ایک صاحب نے گھیری ہوئی ہیں، خود وہ فاسٹ لین میں ہیں، اور سائیڈ پہ 3 ڈالے، اور ایک ڈالا ان کی گاڑی کے آگے اور پیچھے، ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے، اور سائیڈ پہ 3 ڈالے چل رہے ہیں، اور ان کے اوپر مسلح افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ 40-45 کلومیٹر کی سپیڈ کے اوپر جناب جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لاہور کے کسی پوش علاقے میں ہی جا رہے ہوں گے، یہاں پہ 2-3 پوش آبادیاں ہیں، میں پوش آبادی میں نہیں رہتا لیکن وہ تو ادھر کو ہی مڑ گئے پھر آخر میں آ کر، اور ان کی گاڑیوں کی تمام جو تھیں وہ نمبر پلیٹس تھیں، انہوں نے اجرک اوڑی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے آپ سمجھ جائیں کہ وہ کہاں سے آئی تھی، اور وہ بڑے دھڑلے سے جا رہے تھے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ جو تیسری لین بچی ہوئی تھی اسے ایک ایک کر کے گاڑی جو ہے ان کو کراس کرتی جا رہی تھی، لوگوں کو گھر پہنچنے کی جلدی ہوگی۔ تو یہ والا جو کلچر ہے، اور ہاتھ میں انہوں نے بندوقیں باقاعدہ اپنے گھوڑوں پہ رکھی ہوئی تھی، اب یہ والا جو کلچر ہے کہ جناب آپ بندوق، حالانکہ یہ دیکھیے پنجاب کے اندر عام ڈسپلے کے اوپر بین ہے لیکن وہ پوری طرح ڈسپلے کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ جو رایا مارکیٹ ہے وہاں پہ تو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی اس طرح کا پھڈا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہتھیاروں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اب اس ہتھیار کے کلچر کو ختم کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے پنجاب کی چیف منسٹر نے، ہماری تو ان کے ساتھ نیک تمنائیں ہو سکتی ہیں، ہم دعائیں دے سکتے ہیں، اور پہن ڈر بڑا لگتا ہے، جو گولی بھی ٹھا کر کے چلا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کے کچے کے علاقے میں لوگ اجاڑا ہے، تو اس لیے وہ گولی بھی ٹھا کر کے چلاتے ہیں۔ لوگ اچھے بھلے یرکے ہوتے ہیں وہاں پہ، میں نے کئی فیملیز کو پچھلے دنوں رایا ایک دوست نے دعوت پہ بلایا، جانے کا اتفاق ہوا، تو اس طرح کا ایک جو تھا نا وہ جتھا آ گیا، اور ان کے آنے کے بعد میں نے کم از کم 3 فیملیز کو اس مہنگے ترین ہوٹل سے جلدی میں بھاگتے ہوئے دیکھا، اور وہ بھاگ کے بیچارے، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھیں، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑیوں کو انہوں نے شیشے چڑھائے ہیں، اور ہوٹل ہی چھڈ کے نکل گئے، کھانے ہی چھڈ کے نکل گئے۔ نارملی ہوتا ہے نا، ہم جیسا سفید پوش کہتا ہے یا باقی کھانا پیک کر، انہوں نے پیک بھی نہیں کروایا، کھانا ہی چھڈ گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب اتنی دہشت گردی، دہشت ہی ہے نا جی، اور کیا ہے، دہشت زدہ کرتے ہیں، دہشت گردی آپ نے پھیلا رکھی ہے، تو اس کا جو ہے، میں تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کا متقاضی ہوں، دعاؤں کا ہی متقاضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے اندر کچھ ہو، کسی بھی
موضوع کے اوپر یا کسی بھی بہانے سے آپ عوام الناس کو دہشت زدہ نہیں کر سکتے، بھلے وہ ٹی ایل پی کی طرح مذہب کا نعرہ ہو، سر تن سے جدا۔ اب دیکھیے ٹی ایل پی کے اور بھی بڑے آ رہے ہیں سامنے، کہ وہ سیالکوٹ میں ایک بندہ سری لنکن جو ہے اس کی لنچنگ کر دی تھی، مار مار کے انہوں جانوں ہی مار دیتا سی۔ تو اس کے بعد پتا چلا کہ ٹی ایل پی والوں نے ہر گارمنٹ فیکٹری کا جا کے دروازہ کھٹکایا، ڈیزائن چیک کرواؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہمارے ایک دوستوں نے بتایا آپ کو نہیں پتا، ہم تو باقاعدہ مہینے کا ان کو چندہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہیں وہ ہمارے ڈیزائن کے اندر ہی خرابی نہ نکال دے۔ تو پھر دیکھیے جب قانون جو ہے وہ ایکشن نہیں لیتا تو کس طرح سے لوگوں کی، صنعت کی، روزگار کی جو ہے وہ بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے، یا عام لوگوں کی زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے جی ٹی ایل پی کو بین کرنے کا وفاق کو لکھا تھا، اب وفاق کو چاہیے کہ اس کا ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ بھیجیں، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی رجسٹرڈ پارٹی ہے، کرین والی پارٹی، قانونی اور آئینی رستہ اختیار کرے۔ یہ جو نوٹیفکیشن وزارت داخلہ نے جاری کیا ہے، میری رائے کے اندر یہ کوئی مناسب نہیں، اس کی بجائے وزارت قانون کو اس کا ریفرنس بنا کے اٹارنی جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک لارجر بینچ بنانا ہے جس نے اس کی سماعت کرنی ہے، جہاں پہ حکومت نے ثبوت پیش کرنے ہیں ان کے خلاف، اور سپریم کورٹ میں ان کے بارے میں فیصلہ دینا ہے۔ تو یہ وزارت داخلہ والا نوٹیفکیشن فوری طور پہ واپس ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ والا پروسیس جو ہے، جو کہ قانون اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جانا چاہیے۔ یہ کچھ خیالات تھے، میں نے کہا آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔